عبداللہ ابن مبارک، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، سب کہہ دو یار، عبداللہ ابن مبارک آ رہے تھے حج بیت اللہ کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں لوگ تھوڑا 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 کر کے پیسہ جمع کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے، اور پھر وہ پیدل سفر ہوتا تھا، قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک چوک پہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے چہرہ ڈھانپتے ہوئے ایک مردے گدھے کے پاس بیٹھ کر اس کا گوشت کاٹ رہی ہے اور تھیلی میں ڈال رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت منہ کو چھپائے ہوئے مردہ گدھے کے پاس بیٹھ کے گوشت کاٹ رہی ہے اور تھیلی میں ڈال رہی۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا تو وہ جھٹکا لگا کہ یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے جو گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے، گدھا حرام ہے پھر مرا ہوا ہے۔ لہذا یہ قافلے کو چھوڑ کر عورت کے پاس آ گئے اور کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو، یہ تو گدھا ہے مرا ہوا ہے، اسلام میں تو کھانے کا حکم نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تجھے کیا غرض ہے مجھ سے پوچھنے کا، جاؤ۔ لیکن وہ بھی عبداللہ ابن مبارک تھے، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کچھ بات تو ہے، چھپ گئے۔ عورت نے جب تھیلی بھری، عورت کے پیچھے ہو لیا، چھپ چھپ کے جانے لگا۔ عورت ایک گھر کے اندر چلی گئی، عبداللہ ابن مبارک نے جا کے اس گھر کے دروازے پر دستک دی، نہیں وہاں کان رکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے بچیوں کی آواز آئی اور کہا امی آج بھی خالی ہاتھ آ گئی ہو، بھوک سے بری حالت ہے۔ امی نے کہا نہیں بیٹا آج گوشت لے کے آئی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی اور میں نے کہا بیٹا یہ گوشت مت کھاؤ، یہ تو مردار ہے، اسلام میں تو کھانے کا حکم نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ بوڑھی عورت آ گئی اور نے کہا تو میرے پیچھے یہاں کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ تو کام خراب کر رہی ہے، یہ تو حرام ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے 3 بچیاں ہیں اور 3 دن سے یہ بھوکی ہیں، میرا شوہر نہیں ہے، میرا اسلام مجھے اجازت دے رہا ہے کہ جب بھوک سے بے حال ہو جائیں تو آپ کو حرام کھانے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے۔ کہا 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، اور کہا میں بھیک نہیں مانگ سکتی اس لیے کہ میرا تعلق سید خاندان سے ہے، سید بھیک نہیں مانگتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں نے وہ سارے پیسے جو حج کے لیے جمع کیے تھے، میں نے کہا اماں یہ لے لو، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ لے لو۔ کہنے لگا جب وہ پیسے میں نے دے دیے تو ایک بچی کے منہ سے نکل گئی چاچا اللہ تجھے قیامت کے دن میری نانا کی شفاعت قبول کروا دے۔ دوسرے بچی نے کہا کہ چاچا اللہ تعالیٰ قیامت تک تیری حج کو قبول کر لے۔ اور تیسری بچی نے بھی کچھ دعا مانگی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں واپس آیا، میں گھر چلا گیا، قافلے والے چلے گئے۔ جب قافلے والے واپس آ گئے تو میں نے کہا جاؤں حاجی سے اپنے لیے دعا تو کرواؤں کہ یار تم حج کر کے آگے میرے لیے دعا کرو۔ کہنے لگا جیسے میں قافلے کے پاس پہنچا، میں ملا، میں نے کہا یار میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا یار تو ہمارے ساتھ تھا حج میں نے کہا بھائی میں نہیں گیا ہوں، یار حاجی ہو ابھی نیا حج کا، یار جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مزدلفہ میں ہمارے ساتھ تھے، فلاں جگہ پہ ہمارے ساتھ تھے، یہاں تک کہ حاجی نے اپنے سامان سے تھیلی نکالی اور کہا یار یہ اپنی امانت لے دو۔ میں نے کہا کون سی امانت؟ کہنے کا فلاں جگہ پر آپ نے یہ تھیلی مجھے دی تھی کہ یہ لے لو، امانت ہے مجھے وہاں دے دینا۔ کہنے لگا جب میں نے وہ تھیلی کھولی اس میں وہ پوری رقم تھی جو میں نے ان بچوں کو دی تھی، اور اللہ نے مجھے خواب کے اندر دکھایا کہ اللہ نے تیرے شکل کا، تیرے نام کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت تک تیری طرف سے جو ہے وہ حج کرتا رہے گا۔ اور اللہ نے اس دفعہ جو 60 لاکھ حاجی تھے، اللہ نے آپ کی بدولت ان سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر دیا۔ تو حج کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں یار ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کو دیکھو
جن کے گھروں میں کئی دن تک آگ نہیں جلتی ہے، کئی دن تک وہ بھوکے رہتے۔ خدا کی قسم مجھے پتہ ہے، خدا کی قسم مجھے پتہ ہے کہ یہاں بعض لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اپنے سفید پوشی کی وجہ سے وہ دوسروں سے مانگ نہیں سکتے، اور اگر مانگتے بھی ہیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی صورت میں ہمارے محلے میں کوئی بندہ ایسے ہو، تم لاکھوں حج کرو، تم لاکھوں جو ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ نکلا ہے، اگر میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو ایسے لوگوں کو جو کل میں اس سے کام لے سکوں، جو کل وہ میرے کام آ جائے، کل وہ میری بات کو مانے۔ میں نے زکوٰۃ وہاں دینی ہے، میں نے صدقہ وہاں دینا ہے، میں نے خیرات وہاں دینی ہے، تاکہ میں ان لوگوں کو اپنا رعب ان کے اوپر جھاڑوں، اپنی آنکھوں ان کو دکھاؤں۔ اللہ کے بندے، میرے پیغمبر نے فرمایا صدقہ ایسے ہاتھ سے کرو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو دیکھو، تلاش کرو جن کی بچیاں گھروں کے اندر، خدا کی قسم ایسے بھی سینکڑوں بچیاں آپ کو اس محلے میں مل جائے گی جن کا نکاح اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے سامان نہیں ہے۔ ایسے بھی بچیاں ملیں گی ان کی شادیاں نہیں ہوتی جہیز کی وجہ سے۔ تو لہذا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔